صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا بھی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنی اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ کبھی کبھی انجانے میں آپ کے کہے ہوئے الفاظ دوسروں کے دلوں پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے لفظوں سے مرہم کا کام لیجیے۔ کھائیں ایسے کہ آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، حرکت ایسی کریں کہ آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، بولیں ایسے کہ آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں، اور زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں چاہتی اپنی زندگی سے یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ روپے پیسوں سے عزت نہیں بنتی، خاندانی لوگوں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ کم ظرف ہوتے ہیں وہ لوگ جو پیسے آتے ہی ماش کے آٹے کی طرح انٹ جاتے ہیں۔ وہ جو تنکا تنکا اڑ گئے، کوئی درد و غم کی ہوائیں تھیں۔ میری بندگی میں تھی کیا کمی، میرے واسطے جو سزائیں تھیں۔ میری زندگی میں جو دکھ لکھے، میرے مولا کیا وہ خطائیں تھیں۔ جنہیں آنسوؤں میں پرویا تھا، وہ میری ادھوری دعائیں تھیں۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا سہارا لے کر اٹھنے والے لوگ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو،
جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اپنے سے کسی اچھے کی تلاش کر اور اسے غنیمت جان، کیونکہ تو اپنے جیسے کے ساتھ عمر ضائع کرے گا۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ پتہ ہے وہ رب کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ جب تم اس کی دی ہوئی بے بسی پر راضی ہو جاؤ۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجے کو ان کے منہ پر مارنے تھے۔ بول کر تمام شک و شبہات دور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، جس گھروں میں بیٹیاں ہنستی ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلوا دیتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگ پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ مجھے زندگی میں سب سے مشکل کام ان لوگوں سے بھی مخلص رہنا لگا جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ میری مخالفت میں ہر حد کراس کر جاتے ہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ زمانے کے رواجوں سے سبق میں نے یہ سیکھا ہے: کسی کے ساتھ مت چلنا، اگر چلنا پڑے تو بھی ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کہ زیادہ پاس آنے سے
یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں۔ اخلاق سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، ایک بار نگاہوں میں آ کر پھر ساری عمر رلاتے ہیں۔ لو جس نے ہمیں ہیں اشک دیے، اب اس کو بھی بھول ہی جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑا نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈا کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں، مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناگہنی آفات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنے غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ انسان اپنے لیے کم اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ جیتا ہے۔ اولاد کی خوشیوں میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے، اور اولاد کی تکلیف سے زیادہ خود درد محسوس کرتا ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو لمبی صحت و تندرستی، امان والی زندگی دے، اسے دنیا کی محتاجی سے بچائے، آمین۔